دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن خلاف پیدا ہوگا۔ ایک ہماری بہن مسکان خان کو دیکھا، ایک تنہا انقلابی عورت ہے، ہزاروں پہ بھاری، سینکڑوں پہ بھاری ہے۔ یہ روش بدلو تاکہ انقلاب آئے۔ اور صرف مسکان خان پردہ آج کے مجمع میں ہر شخص یہ حق کرے کہ جب بھی میری بیٹی سمستی پور مارکیٹ جائے تو نقاب میں جائے۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ جب بھی میری بیوی نکلے تو نقاب میں نکلے۔ یہ کون سی بات ہوگی کہ جب کسی کی طرف سے حملہ ہوگا تب بھی اس پہ عمل کریں گے؟ یہ کون سی بات؟ پہلے ہی سے عمل ہو صاحب، پہلے ہی سے عمل ہو۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ لوگ داڑھی کٹا کے کالج میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی کالج اگر داڑھی پہ قانون بنا دے تو پھر سب داڑھی رکھ کے جائیں گے۔ پہلے ہی سے داڑھی رکھ کے سب جائیں، داڑھی رکھیں۔ یہ تو میرے آقا رو رہے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی یاد میں روتا ہو، جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں؟ ایک صوفی بزرگ نے کہا تھا، دیکھیں ہلڑ بازی کرنے والے سب ایسے ہی گھومتے، مگر آپ سنیں سنجیدگی کے ساتھ۔ ایک صوفی بزرگ نے کہا تھا، کسی نے کہا کہ آپ بڑا کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ تصور رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگی اسی میں گزری، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، چاہے دولت شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سمستی پور کے بزرگان دین ہوں، سلسلہ صابریہ کے مشائخ ہوں، ان کی زندگی اسی طرح گزری کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جب میں کھانا کھاتا رہوں تو یہ کیسے تصور رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو صوفی بزرگ نے کہا، بیٹا کہ جب روٹی توڑنا تو ذرا سوچنا کہ روٹی سے پہلے یہ آٹا تھا، آٹے سے پہلے گیہوں کی کہاں ایک دانہ تھا۔ کیا بات ہے؟ گیہوں کے بیج کو کس طرح کسان نے کھیت میں رکھا۔ کسان لوگ جانتے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سخت زمین کا سینہ چیرنے کے لیے جس میں بیج کو رکھا جاتا ہے، لوہے کا ہل چلایا جاتا ہے۔ پہلے تو بیل سے چلایا جاتا تھا، اب تو ترقی یافتہ دور ہے، ٹریکٹر سے چلاتے ہیں۔ مگر آپ کو بتانا یہ ہے کہ ایک بیج کو رکھنے کے لیے، سینہ زمین کا چیرنے کے لیے لوہے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ مگر باہر رب کی قدرت، اللہ اکبر، کہ جب وہی بیج سینے کے اندر جاتا ہے تو 1 مہینے کے بعد وہی پودا نکلتا ہے، تو پھر کسی ہل کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی ٹریکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک نازک پودا اسی سخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے۔ اس صوفی نے کہا، ذرا یہ سوچنا اس کے اندر پاور کس نے رکھا؟ ارے جس بالی کو پھونک دو تو بالی ٹوٹ جائے۔ اور کسان، آپ بھی کھیتوں کی طرف سے نکلتے ہو، جھٹکے میں بالی توڑ دیتے ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک کسان کس طرح سے کھیتوں کو سینچتا ہے، سنوارتا ہے، کس طرح سے پیسہ خرچ کرتا ہے، اسے بالی کو جھٹکے میں جوان توڑنے والوں، جھٹکے میں گناہ کما رہے ہو۔ کبھی مت توڑنا، اگر توڑا ہے تو آج کی تقریر سے دعویٰ کر لینا۔ اللہ اکبر۔ صوفی کہتے ذرا سوچنا، اس بالی میں جس کو پھونکو تو ٹوٹ جائے، اس کے اندر یہ پاور کس نے رکھا ہے؟ وہ کون ہے کہ کس نے ایسی طاقت دی؟ ایک بیج رکھا، مگر جب پودا نکلا تو اس پودے میں ایک بالیاں ہیں، اور اس بالیاں میں 100 دانے کس نے رکھے ہیں؟ جو رکھا ہے وہی اللہ ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور دولت شاہ حضرت علامہ مفتی شمس الزمان خان۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جیسی نعمت دی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے جنت بنائی تو جہنم بھی بنایا، اس نے عذاب بھی رکھا ہے جہاں آرام رکھا ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ آپ کو میں بتا دوں، میرے آقا نے فرمایا، جس کو نقل و محدثین نے بھی کیا ہے، فرق ذیل القدر صوفیہ بھی نے کیا ہے، ایک بڑے عظیم صوفی کا حوالہ دیتا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار من بکا من خشیۃ اللہ، کہ جو آنکھیں اللہ کے یاد میں روتی ہے کبھی اللہ اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ زندہ
زندہ باد حق ہے بچنے والوں، یہ دعویٰ کرنے والوں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، یہ دعویٰ کرنے والوں تمہاری زندگی بھی جنتی والی ہونی چاہیے۔ یہ کیسا دعویٰ ہے کہ مجمع میں بیٹھ کے نعرہ تو لگ رہا ہے مگر صبح فجر غائب ہے، نعرہ تو لگ رہا ہے مگر زبان سے گالیاں نکل رہی ہے، نعرہ تو لگ رہا ہے مگر دل میں کسی کے خلاف سوچ رہے ہو۔ نہیں، بلکہ محبت حقیقی تو یہ ہے جس کو امام غزالی نے کہا 4 چیزوں کا دعویٰ 4 چیزوں کے بغیر جھوٹ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اگر وہ نیکی نہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے۔ کوئی حضور سے محبت کا دعویٰ کرے مگر علماء پہ لعن طعن کرے، اپنے امام پہ ڈسکس کرے، امام کو نکالنے کے لیے سوچے، اگر کوئی اس طرح کا تبصرہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کی محبت جھوٹی ہے۔ امام غزالی نے کہا ہے حضور سے محبت دعویٰ کرنے والے محبت اسی وقت کامل ہوتی ہے کہ جب علماء سے بھی محبت سے پیش آیا جائے۔ بے شک امام غزالی کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کا دعویٰ اب گناہوں سے دور نہ رہو، یہ ایسی محبت جھوٹی ہے۔ آپ بستر پہ جائیں گے تو آج سوچنا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، جس کو شریعت نے اسلام نے بھی کہا ہے کہ محاسبہ نفس کیا کرو۔ کیا بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پر جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہو۔ ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، صوفیہ نے فرمایا، یہ حدیث بھی ہے، محاسبہ نفس کیا کرو، یعنی جب بستر پہ جاؤ تو یہ سوچو آج میں نے کتنے لوگوں کو سلام کیا ہے، آج میں نے کتنی بار دولت شاہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، آج میں نے کتنی بار بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے، آج میں نے کتنی بار رب کی تسبیح تحمید بیان کی ہے، آج میں نے کتنی بار نمازیں پڑھی ہے، آج میں نے کتنی بار نیکیاں کی ہیں، آج میں نے کتنی بار گناہ کیا ہے، آج میں نے کتنی بار گناہ کیا ہے، آج میں نے کتنی بار جھوٹ بولا ہے، آج میں نے کتنی بار غلط کاری کی ہے۔ یہ محاسبہ نفس بستر پہ جاؤ تو یہ کیا کرو۔ یہ حضور نے بھی فرمایا، صوفیہ نے الگ طریقے سے بھی دعوت تبلیغ کی ہے۔ محاسبہ نفس یہ ہے کہ جب واہ بابا، واہ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی شہر حضرت علامہ مفتی نسیم القادری۔ محاسبہ نفس کیا کرے صاحب، یہ حضور کی ایسا سے جو مثالیں اور سننے میرے آقا کا عالم یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی ہیں۔ کتنے لوگ میری تقریر کو غور سے سننے، ذرا ہاتھ اٹھائیں، جو لوگ غور سے سننے وہی اٹھائیں۔ آپ میں سے کوئی سننا ہے غور سے؟ وہ ہمیں تمہاری سب دیکھیں۔ حضرت عمر کا نام سنا آپ نے، جلیل القدر صحابی، خلیفہ دولت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو شیطان ناشتہ پھیر لیا کرتا تھا۔ ان کا عالم ایسا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر دیکھیے گا تب میں سناؤں گا۔ اب میڈیا والوں سے کہوں گا کہ تقریر کو کاٹ کے ویڈیو وائرل نہیں کرنا۔ کئی بار میں نے دیکھا کٹنگ کر کر کے آدھی بات ادھوری رہ جاتی ہے، آدھی بات شیئر کر دیتے ہیں۔ پوری کا اگر تقریر کرنا ہے تو پوری تقریر وائرل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس قرآن کو آپ شب قدر میں صرف پڑھتے ہو، تیجے میں پڑھتے ہو۔ مولانا احمد رضا صاحب، آپ کا یہ علاقہ ہے، آپ کو میرا بھی علاقہ ہے لیکن آپ کا خاص ہے۔ اتنے لوگوں میں سے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ روز قرآن پڑھتے ہوں گے وہ صرف 2-4 ہوں گے، 2-4 ہوں گے۔ جتنے 95% ایسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو روز قرآن نہیں پڑھتے ہوں۔ بھائی جو قوم سفر کی دعا کو جس کو یاد نہ ہو، سفر کی دعا، اسلام نے اتنا پیارا نسخہ دیا ہے کہ سفر کی دعا پڑھ لو۔ ایک اور نسخہ میرے نبی نے دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے کہ جو شخص صبح میں حامیم سجدہ کی آیت اور پھر آیت الکرسی پڑھتا ہے، شام تک ان دونوں سے اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اور جو شام میں پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرشتے اس کے حافظ بنتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو آیت الکرسی بھی بہت کم یاد ہوگا، کسی کو یاد ہوگا۔ یاد کریں صاحب، قرآن کو پڑھیں۔ حضرت عمر جب پڑھ رہے تھے تو سورہ شمس کی آیت پہ پہنچے۔ تقریر میرے لیے بھی صاحب، میں ایسا
ऐसे उलमा में मेरा शुमार नहीं होता कि मैं सिर्फ आप तक कहूँ, अपने आप को करीब रखूँ, नहीं साहब, अपने लिए पहले करता हूँ। शम्स जमा तुम्हारे लिए भी है। पहली हज़रत उमर जब सूरह शम्स की इस आयत पर पहुँचे, वैज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब दफ्तर खोल दिए जाएंगे, पता है खान साहब, जब दफ्तर खोल दिए जाएंगे, तो हजरत उमर जब ये आप इस आयत पे पहुंचे तो गश खा के गिर पड़े। जलीलुल क़द्र सहाबी, और सहाबी यूँ तो हर सहाबी जन्नती, हमारा ऐसा अकीदा नहीं कि ये सहाबी नहीं वो सहाबी नहीं, हमारे सुन्नत है हर सहाबी जन्नती। और उनमें हजरत उमर तो वो हैं कि जिनको जीते जी जन्नत की सर्टिफिकेट मेरे नबी ने दी थी। अशराए मुबश्शरा में दूसरा बड़ा नाम है कि उमर तुम जन्नती हो। उनका आलम ये कि जब कुरान की इस आयत पे पहुँचते हैं तो कहते हैं वैज़ा सुहुफ़ नुशिरत, जब दफ्तर खोले जाएंगे, हश्र का मैदान होगा, लोग होंगे, रब की तजल्ली होगी, हिसाब किताब की बारी आएगी, जब मेरा दफ्तर खोला जाएगा, जब हज़रत उमर ये पढ़ते हैं तो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। ऐसा सहाबी अल्लाह अकबर बेहोश होकर गिर पड़ रहा है। ये हमारे लिए दर्स है जो सुबह उठते हुए गुनाह करते हैं, शाम होते हुए गुनाह करते हैं, गुनाह के नए नए तरीके को राइज कर लिया है हम लोगों ने। अल्लाह अकबर, गीबत भी है, दिल में बुराई भी बसाए हुए हैं, कीना भी दूसरे के खिलाफ है, हसद भी, हसद से तुम्हारा सीना भरा हुआ है, निगाहें भी गलत कर रही हैं। ऐसे आलम में भी हम ये शौक से शान से जीते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने कहा सुन, जब दफ्तर हश्र के मैदान में खोले जाएंगे तो क्या निकलेगा? वो तो सहाबी हैं, उनका आलम क्या होगा? हमें दौलतपुर वालों, समस्तीपुर वालों अपने नफ्स का मुहासबा करना है कि जब क़यामत बर्पा होगी, हश्र का मैदान होगा, सारे नबी होंगे, मेरे आका भी होंगे, सारे नबी की उम्मत होगी, हम सब होंगे। उसमें जब बुलाया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, बता नमाज पढ़ी थी, बता ज़कात दिया था, बता रोजे रखे थे, बता माँ बाप का एहतराम किया था, बता उलमा की इज्जत की थी, बता अपने माँ बाप का ख्याल किया था, बता बीवियों का एहतराम किया था, बता शौहरों की इज्जत की थी, बता तूने पड़ोसियों का ख्याल किया था, बता तूने दुनिया में रहकर इस समाज में मोहब्बत की फजा कायम की थी, बता। जब ये न निकलेगा तो सोचो हमारे दफ्तर खुलेंगे तो क्या निकलेगा? यही निकलेगा। नमाज फज्र नहीं पढ़ता था, जोहर में बाजार में रहता था, असर में तफरीह करता था, मगरिब में घूमता था, इशा में सोता था, ठंडी आई तो वजू नहीं करता था। ये सारे दफ्तर खोले जाएंगे तो यही निकलेगा। उसकी ये जबान थी। आप सोचोगे जबान गवाही नहीं, हम नहीं, आप कहो न कहो मगर जिस्म का हर आज़ा गवाही देगा। कहा मौला इसके सीने इसके साथ बसा रखा था, ये तो गलत बकता था, तो गलत की तरफ देखता था। ये हश्र के मैदान में दफ्तर खोले जाएंगे तो बताओ कैसा सामना होगा। हजरत गौसे आज़म तो यूं कहते हैं, हतीम काबा के पास गिलाफ काबा को पकड़ के आप रो रहे हैं और कहते थे अल्लाह हश्र के मैदान में नबी ना उठाना, नबी ना उठाना हश्र के मैदान में। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग आए हैं, आपको तलकीन की है, कहा कौन हो? इस कदर अल्लाह की याद में रो रहे हो, मत रो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की दरबार, अल्लाह की बारगाह से नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी मत रखो। इतना जो रो रहे हो, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। आप चुप हो गए, चल पाते हैं। ये सूफी बुजुर्ग भी पीछे पीछे जिसने तलकीन की थी वो भी चल पड़ते हैं। जब करीब दूर गए तो आपने पीछे से दामन पकड़ा, कहा ये जो नकाब में चेहरा है ये किसका चेहरा है? आखिर आप कौन हो तो ये कह रहे हो हश्र के मैदान में ना भी ना उठाना? आप कौन हो कि जो इस कदर अल्लाह की याद में रो रहे हो? अल्लाह अकबर। कि जब नकाब पोश बुजुर्ग ने अपने चेहरे से नकाब उठाया तो ये बेहोश हो गए, ये बेहोश हो गए। क्या देखा था कि जिसने अपने चेहरे से नकाब उठाया वो कोई और नहीं, वो तो यतीम सुभानी है, कादिर जिलानी है, मुलाकात का बादशाह है, वो ऐसा वली है जिसका कदम हर वली के कंधे पर है। अल्लाह अकबर वो है। अब ये बेहोशों के दुख हाय हाय वाह वाह।
زندہ باد زندہ باد کر لو مسکرے، کر لو کسی پہ تھاندلی، کر لو شریعت کی پامالی، کر لو یہ ایسے ڈنڈے قبر میں پڑیں گے کہ کوئی پاپ بچا نہیں سکتا، ایسا ڈنڈا پڑے گا، میں علماء سے بھی کہوں گا کہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے آپ پر بھی علماء انبیاء کے وارث ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ میرے آقا نے تبلیغ دین کے خاطر طائف پہ پتھر بھی برداشت کیا ہے، ہم امامت میں کسی کے گولی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور کے تبلیغ دین کا جو طریقہ تھا وہ ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، واہ واہ واہ، بہت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، آپ کا ہی واقعہ ہے۔ آپ جب سفر میں جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص نماز اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اس نمازی نے نماز کے درمیان یہ آیت تلاوت کی، ان عذاب ربک لواقع۔ معلوم ہے حضرت عمر باہر جا رہے تھے، روڈ پہ چل رہے تھے، وہیں غش کھا کے گر گئے۔ اللہ اللہ، آپ نے مت کہنا کہ مولانا جھانا سنا رہا ہے، خدا کی قسم جو دل میں ہے وہی سنا رہا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، خانقاہ میں پیدا ہوا ہوں، خانقاہ میں پڑھا ہوں، ہائے 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 خانقاہ میں ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ دل و نگاہ کو خانقاہ ہی بنایا ہے، ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، اللہ کا شکر ہے۔ اور اسی خانقاہ میں یہ بھی اسی خانقاہ کے پروردگار ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت عمر بچ کھا کے گر پڑے، تیرے رب کا عذاب حق ہے، واقع ہونے والا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب حق ہے، واقع ہونے والا ہے، کوئی بچا نہیں۔ حضرت عمر بچ کھا کے گر پڑے۔ بلکہ عالم ایسا ہوا کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ لوگ عیادت کرنے جانے لگ گئے کہ آخری وقت چل رہا ہے، اللہ کے خوف سے اس قدر رونے لگے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ارے مر جائیں گے، کون دیکھنے جاتا ہے؟ سود خوری کر لو، اگر ایک کسی بھی مسجد میں امام صاحب نے سود پر تقریر کر دی تو باہر نکالنے کی پناہ نہیں چلتی ہے، ان کو نکالو، اس سود کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، ان کو نکالو بھائی، یہ تو میرے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ جو قوم اپنے امام کے ترقی کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب سنیں، امام اعظم جس کے مسلک میں ہم لوگ جیتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، مسلک امام اعظم جیتے، فقہ میں ہم لوگ امام اعظم کی تقلید امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، مسلک امام اعظم میں جیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ الگ بات ہے کہ بزرگوں نے نشر اشاعت کی ہے، مگر مسلک تو مسلک امام اعظم ہے۔ وہ امام اعظم کا عالم ایسا ہے کہ تین دن تک اپنی داڑھی پکڑ کے روتے تھے۔ احمد رضا صاحب ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کی تجارت کر رہے تھے، ایک گراہک آیا، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، جیسے لوگ عام دعا کرتے ہیں نا، انہوں نے کہا تھا اللہ جنت نصیب فرما۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے یہ سنا، اسی وقت اٹھے اور جنگل چلے گئے کانپتے ہوئے۔ 3 دن کے بعد لوٹے تو پھر وہ گراہک ملا، کہا ہم نے تو صرف یہ دعا پڑھی تھی نا کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرما، آپ اٹھے رو رو کے کانپنے لگے، آپ کہاں چلے گئے آپ؟ امام اعظم کہتے تجھے جنت کی فکر ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ، جنت تو دور کی بات ہے، اگر ایک اژدہا آ جائے تو سارے لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی۔ حالانکہ دنیا کا اژدہا ایسا ہے کہ کاٹ لے تو ڈاکٹر بچا سکتا ہے، طبیب بچا سکتا ہے، مشائخ میں سے شیخ بچا سکتا ہے، دم کر کے بچا سکتا ہے، مگر قبر کے اندھیری کوٹھری میں بھی ایک اژدہا رکھا جائے گا۔ اگر آپ غالب رکھتے ہیں، اگر آپ کینہ رکھتے ہیں، اگر آپ بغض رکھتے ہیں، اگر آپ مکاری کرتے ہیں، اگر آپ دین سے دور ہیں، تو قبر میں رکھا جائے گا، جہاں بھاگنے کے لیے کوئی آپ کو دروازے نہیں ملیں گے، کوئی کھڑکی نہیں ملے گی، وہ بار بار ڈسے گا۔ اگر آپ سوچو کہ مر جاؤں تو مر بھی نہیں سکتے، اس لیے یہ سوچنے والوں کہ مر جاؤں گا کون دیکھنے جاتا ہے، یاد رکھ کہ ہمارے باپ چلے گئے، ہمارے دادا چلے گئے، اسی اندھیری کوٹھری میں ہیں، اور پتہ نہیں کب رکھیں، کب تک رہیں گے، کب قیامت برپا ہوگی، اور پھر کب حشر کے لیے اٹھایا جائے گا، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے دولت پور والوں اگر گناہ میں ملوث ہو یہاں سے وہاں تک، تو آج
आज ही इस मजलिस में तौबा कर लो, इसलिए कि कब्र की उस अंधेरी कोठरी से टकराना है। अगर नमाज के आदी हो, अगर ज़बान ग़ीबत नहीं करती है, दिल कीना कपट से दूर है, अगर ईमान वाले हो, अगर वलियों से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, अगर दौलत शाह बाबा से सच्ची मोहब्बत है और इसी दायरे में जिंदगी गुजरी है, तो रब की इज्जत की कसम मैं खा के कह सकता हूँ कि जब हम कब्र में जाएंगे तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जब कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते आराम के आएंगे, कब्र में जाएंगे जन्नती लिबास पहनाया जाएगा और कहा जाएगा सो ऐसे जैसे दुल्हन सोती है, कब्र को वसी कर दिया जाएगा। हाँ, जब जिंदगी ऐसी होगी तब। अगर जिंदगी शराब में जा रही है, जिंदगी बदकारी में जा रही है, जिंदगी लौंडियाबाजी में जा रही है, जिंदगी किसी को गिराने में जा रही है, किसी के सामने कुआं खोदने में जा रही है, जिंदगी कभी हुजूर की मुखालफत में गुजर रही है, कभी वलियों पे ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, अगर ऐसी जिंदगी गुजर रही है तो मैं कसम भी खा के कह सकता हूँ कब्र की दुनिया उसके लिए बेहतर नहीं, अरे बेहतर उसी के लिए है जो मुस्तफा का वफादार है, उसी के लिए है, उसी के लिए है, वफादार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। एक और आखिरी बात सुन लो, नवाज इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ने कहा, फिर कहा कूनू मअस सादिक़ीन। काजी साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, कहा इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, और पहले कहा ईमान वाले, यानी आप मोमिन हो तो आप मुत्तकी बन जाओ, छुटकारा नहीं है। हाँ, तकवा उसके बाद वकूनू मअस सादिक़ीन। क्यों? सादिक का जिक्र पहले भी हो सकता था और मुत्तकीन बाद में भी आ सकता था, मगर तकवा पहले और वकूनू मअस सादिक़ीन बाद में। क्या ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी एक तफसीर में बताना चाह रहा हूँ वो ये भी है कि तकवा को पहले लाया गया, वकूनू मअस सादिक़ीन को बाद में लाया गया। बाद में ला करके बता दिया गया कि तुम हमारे औलिया से, तुम सालेहीन से, तुम मेरे नेक बंदे से मिल जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा कि तुम किसी सिलसिले से वाबस्ता हो जाओ, तुम मुत्तकी हो जाओगे। जब तुम देखोगे कि वक्त का गौसे आज़म है, पीराने पीर है, तो इस कदर अल्लाह की याद में रो रहा है कि हज्र के मैदान में ना भी ना उठाना, कि गुनाहों की वजह से कैसे तेरे बंदे को मुंह दिखाऊंगा। जब ये तुम सोचोगे कादरिया सिलसिले से मुरीद हो, जब गौसे पाक अल्लाह की याद में इस कदर रो रहे हैं, तो हम मुरीदों की क्या हैसियत, हमें भी रोना चाहिए। जब तुम देखोगे कि पीर तस्वीर पे तस्वीर, तस्वीर पे तस्वीर रब का जिक्र कर रहा है, हम मुरीद होके कहे जन्नत में ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं। जब देखोगे पीर तहज्जुद पढ़ रहा है तो तुम्हें भी तकवा तुम्हारे अंदर भी पैदा होगा। जब तुम देखोगे कि खेमा का शहंशाह, बिहार सिन्हा का शहंशाह, वक्त का गौसुल आलम, जब आप सिलसिला अशरफिया से जुड़ जाओगे तो देखोगे मेरा गौसुल आलम तो वो है कि जीते जी अपनी कब्र खुदवा कर 12 साल उसमें इबादत की है। वही रिसाले कब्रिया लिखा, अरे जब मखदूम का आलम ऐसा है कि अल्लाह से इतना डर कि कब्र खुदवा कर उसमें 12 साल इबादत कर रहे हैं। हम तो मुरीद हैं, हमें भी चाहिए अल्लाह का तकवा, तकवा अल्लाह से डर हमारे अंदर भी इसी कदर आ जाए, हम भी उसी तरह से मुत्तकी हो सकते हैं अगर सच्चों के साथ हो जाओ तब। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। और हाँ, सादिक नहीं कहा गया, सादिकीन कहा गया। इसका मतलब ये है कि तुम एक पीर से मुरीद होते हो, अगर तुम सिलसिले शरफिया के किसी शेख से मुरीद होते हो, अगर तुम सिलसिले रज़विया के किसी शेख से मुरीद होते हो, अगर तुम सिलसिले नक्शबंदिया के किसी शेख से मुरीद होते हो, अगर तुम सिलसिले शहरवर्दिया के किसी शेख से मुरीद होते हो, अगर तुम हमारे सिलसिले सावरिया के किसी शेख से मुरीद होते हो, तो कुरान ने बता दिया वकूनू मअस सादिक़ीन कह के कि तुम ये इतराज मत करना, ए अल्लाह मैं तो एक शेख से जुड़ रहा हूँ, एक पीर के हाथ पे मैंने हाथ दिया है, मगर सादिक़ीन कह रहा है, ऐसा क्यों? तो जवाब वाक़िफ़ ग़ैबी से आता है कि सुन, ज़ाहिर में, हक़ी ज़ाहिर में तुम एक पीर से मुरीद हो रहे हो, मगर हकीकत में उस पीर के सिलसिले में जितने मशाइख हैं सबसे तुम्हारा रिश्ता मज़बूत हो रहा है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद, बहुत जिंदाबाद। वकूनू मअस सादिक़ीन,
ایک آخری بات میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، ایک آخری بات، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں۔ آپ چائے خانے میں جہاں فتویٰ بازی ہم لوگ کرتے ہیں وہاں جب بیٹھے تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے، جب کبھی امام کے خلاف دل میں بات آئے تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے، جب کبھی علماء کے خلاف دل میں کوئی بات آئے تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے، جب کسی کے سامنے کنواں کھودنے لگے کسی کو گرانے کے لیے تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے، جب بیوی کو لے آؤ تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے، تم میدان میں رہو تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے، تم واٹس ایپ پہ رہو تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے، تم بند کمرے میں رہو تو تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ اگر شرابی ہیں تو شراب سے دور ہو جائیں گے، آپ اگر جواری ہیں تو جوے سے دور ہو جائیں گے، اگر بے نمازی ہیں تو نماز پڑھنے لگ جائیں گے، اگر ماں باپ کے خلاف چل رہے ہیں تو ماں باپ کے وفادار ہو جائیں گے، اگر بیوی پہ تھوک جماتے ہو اور پینٹ سے مارتے ہو، پاؤں کے نیچے دباتے ہو تو بیوی سے پیار کرنے لگ جاؤ گے، تمہیں یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تم اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو قرآن کی آیت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے بیویوں کے متعلق وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اسے بھلائی کے ساتھ رکھو، بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو جلسے میں مٹر کشتی نہیں کرو گے، اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو جلسے کو بھی اپنے بابائی کے لیے منعقد نہیں کرو گے، اگر یہ تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے تو مکاری نہیں ہوگی، اگر تصور رہے اللہ دیکھ رہا ہے آپ برائیوں سے دور ہو کر ہم سب نیک بخت ہو جائیں گے۔ اور یہ تصور کا ایک واقعہ امام غزالی کا مجھے یاد آتا ہے، وہ کاشفۃ القلوب میں لکھا، ارے جو قوم قرآن پڑھنے کو پسند نہیں، قرآن پڑھنا چاہ نہیں رہی ہے، پسند تو نہیں کہتا، قرآن پڑھ نہیں رہی ہے، وہ کیا صوفیوں کے تصور پہ کتاب وہ کاشفۃ القلوب کو پڑھے گی، وہ قوم کیا مخدوم بہاری کی مکتوبات صدی کا مطالعہ کرے گی، جو قرآن کو نہیں پڑھ رہی ہے اسے اتنا ٹائم کہاں آئے گا کہ مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ کیا جائے، جو قوم قرآن پڑھ نہیں رہی ہے اسے اتنا ٹائم کہاں ہے کہ شیخ محی الدین اکبر کی کتاب کو رسالے پڑھا جائے، رسالے قصائیہ کا مطالعہ کیا جائے، اسے اتنی کہاں فرصت مولانا احمد رضا صاحب کہ وہ مخدوم پاک کی لطائف اشرفی کو پڑھے، بزرگوں کی زندگی کو پڑھے۔ ارے حیرت ہے کہ جس نبی کی امت میں جس نبی کے صدقے میں یہ شجر ہے، یہ حجر ہے، یہ کائنات ہے، نبی میرا نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، میرا نبی نہ ہوتا نہ یہ شجر ہوتے، نہ یہ حجر ہوتا، شجر و قمر نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتا، جو نبی نہ ہوتا عدم سے لائی ہے ہستی میں عرض رسول، میرا نبی نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی، بلکہ بہرحال کہتا ہے ارے سن اے محمد عربی اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا اپنی ربوبیت کا مثال زندہ باد زندہ باد زندہ وہ نبی جس نبی کے صدقے میں جی رہے ہو، کھانا مل رہا ہے، حیرت ہے اس نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں ہے۔ سیرت کی خاص لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، ایک آنکھ ہوں گے جو حضور کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا ہوگا۔ سیرت کون پڑھے گا صاحب؟ شادی کرنے سے پہلے حضور کی سیرت پڑھ لو کہ میاں بیوی کے ازواجی زندگی میرے نبی کی کیسی ہے، سیاست کرنے سے پہلے میرے نبی کی زندگی کو پڑھ لو کہ حضور نے کس طرح سیاست کی ہے۔ آپ قتل مطلق قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سیاست کے معاملے میں نمونہ عمل بنا لو، یہ نہیں کہا کہ تم صرف علم کے معاملے میں نمونہ عمل بنا لو، مبلغ تم کو تبلیغ کے لیے نمونہ عمل بنا لو، نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مطلق رکھ کے بتا دیا کہ اس کائنات میں چاہے جو بھی چیز ہو اگر آئیڈیل بنانا ہے تو صرف میرے محبوب کو بنانا ہے۔ اگر سیاست کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی سیاسی زندگی دیکھ لو، اگر تم عالم بننا چاہتے ہو میرے محبوب کی عالمانہ زندگی دیکھ لو، اگر مبلغ بننا چاہتے ہو میرے محبوب کی تبلیغی زندگی دیکھ لو، اگر تم شادی کرنا چاہ رہے ہو، شادی کر رہے ہو، استطاعت کر رہے ہو تو میرے محبوب کی رشتہ ازواجی زندگی کا مطالعہ کر لو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے، یہ میرے نبی کی طرف زندگی کیا ہے، اس کا مطالعہ کر لو۔ جو قوم اردو پڑھنا پسند نہیں کرتی وہ کیا پوری کتاب پڑھے گی؟ کیا بات
थोड़ी देर के लिए लगेगा फिर मौलाना तो हमारे रूह को जगा रहा है, इनकलाब पैदा कर रहा है, फिर जलसा खत्म होगा, शैतान उसी तरह सवार हो जाएगा, उसी तरह सवार हो जाएगा कि नहीं ये जो सुना ये तो डायलॉग है। अगर इस तरह की बात दिल दिमाग में आए तो समझ जाना कि शैतान ने पूरे खानदान के साथ आप पर अपना कुंबा बसा लिया है। हम तो इमाम गजाली लिखते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। एक लड़के को, तवज्जो है जरा हाथ उठाए, अगर मैं कहूं कि अपनी तकरीर यहीं पे खत्म कर दूं तो कितने लोग राजी हो जाएंगे? सुनाओ, मुझे अपने टाइम का मुकम्मल ख्याल है। ये देखें ये तो पछी के है, कई बार मैं ना